اچھی خاصی تعداد ہونے لگی. پھر بھی شروع میں تو بہت تھوڑے سے کرتے کرتے تعداد بڑھنے لگی. پہلا جمعہ جو ہے حضور ابھی مکہ میں تھے تو پہلا جمعہ کس نے قائم کیا؟ حضرت زرارہ نے، سعد بن زرارہ نے. سمجھے نہیں؟ انہوں نے جمعہ قائم کیا. اور حدیث میں آتا ہے کتنے آدمی تھے؟ 12 نفر. سمجھے نہیں؟ آئی بات سمجھے؟ یہ باتیں سب دین کی ہیں، دین پر چلنا ہے. تم لوگ بچے ہو، باقی بھی جتنے افراد ہیں تمہیں یہ کہتے ہوں بھائی ہم کیا کریں، یہ 3 سال ڈالو ہوا یہ ہے، یہ سیکھو، سنت ہے. اسی لیے ہمارے جتنے بزرگ ہیں الحمدللہ کہتے ہیں جاؤ دین کا کام کرنے حضری صاحب سے پوچھو. نہ پہلے بجٹ جمع کرتا ہے، نہ کہیں جو ہے تو وہ بنگلے بناتا ہے، نہ کوٹھیاں بناتا ہے. دین کا کام شروع کر دیتا ہے، کہیں بھی بیٹھ کر شروع کر لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے. بن جاتا ہے نا بعد میں، وہ بن جاتا ہے. شروع کرنے کے لیے کہیں بھی آپ کو مدرسہ قائم کرنا ہو، مکتب قائم کرنا ہو، ڈھونڈنا نہیں ہے. جگہ نہیں میرے پاس، 2 گز جگہ ہے، 2 گز جگہ میں بس جو ہے تو لمبی جو ہے 3 گز ہو جائے گی، اور چوڑی جو ہے تو اگر 1 گز 2 گز 3 گز 4 گز 3 گز میں 3 قبریں آ جائیں. 3 گز کافی ہے بس. چوڑی اس طرح 3 گز کافی ہے. لمبی چلو 2 گز ہو جائے. 2 گز کا آدمی ہوتا ہے. بس حضور کا حجرہ تو اتنا ہی سے تھا. اسی میں چولہا بھی جلتا تھا، اسی میں حضور رہتے بھی تھے، اسی میں مہمان بھی آتے تھے. حضرت علی کی بہت بڑی کوٹھی، بہت بڑی کوٹھی. حضور کے داماد تھے بشیر صاحب سے کہتے تم بڑ داماد بنگلہ بنو. میں تک بڑ داماد. حضرت علی کی کوٹھی بہت بڑی تھی. کتنی بڑی تھی؟ حضور سن جاتے تھے، جگہ نہیں تھی بیٹھنے کی، تو حضرت علی اور حضرت عائشہ کے بیچ میں بیٹھ جاتے تھے. وہ کہتے ہیں ان کے پاؤں کی ٹھنڈک ہمیں محسوس ہوتی تھی. اتنی جگہ تھی جتنا بستر تھا بس. سمجھے نہیں؟ ایک طرف حضرت علی ہوتے تھے، ایک طرف حضرت عائشہ ان کے بستر میں بیٹھ جاتے تھے. اتنی جگہ، ایک طرف بیٹی ایک طرف داماد. اتنی جگہ تھی بس حضرت علی کے پاس. اتنی کوٹھی تھی. کتنی بڑی کوٹھی تھی. کوسا بڑوس. حضور کی بیٹی سے بڑھ کر ہماری بیٹیاں ہیں. دین ڈھونڈو، دین. ایمان ڈھونڈو، ایمان ہے نہیں. وہاں جنت ملے گی بیٹی کو کہ جہنم ملے گی؟ قبر میں کیا ملے گا یہ دیکھو. بیٹے کو قبر میں کیا ملے گا؟ بیٹی کو قبر کیا ملے گی؟ قبر میں کیا ملے گا؟ قبر دیکھو. آج تو ہو گئی تباہی. آج کیا کریں گے؟ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. معاشرے نے تباہ کر دیا سب کو، سوسائٹی نے تباہ کر دیا سب کو. جس گھر سے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے مولانا یوسف صاحب کی شادی کرائی، مولانا انعام صاحب کی، اور مولانا حضرت تھانوی آ کر جس گھر میں رہتے تھے، حضرت بڑے علماء، سید اللہ شاہ بخاری جیسے خطیب. اس گھر کا حال یہ تھا، اس گھر کی یہ دیوار بھی اپنی نہیں تھی، یہ دیوار بھی اپنی نہیں تھی، یہ بھی اپنی نہیں تھی، یہ بھی اپنی نہیں تھی. وہ کسی پڑوسی کے لیے وہ گھر اتنا ہی تھا بس. اس گھر کو کہتے ہیں کچا گھر. اس گھر میں یہ سب علماء آ کر رہتے تھے. اسی میں جو ہے مولانا یوسف صاحب کی شادی ہوئی، مولانا انعام صاحب کی شادی ہوئی حضرت شیخ زکریا کے گھر میں. اسی میں شیخ زکریا کی خانقاہ چلی. مولانا خلیل احمد بیٹوی آ کر بیٹھتے تھے، بڑے بڑے علماء. وہاں سے کتنی دنیا کے علماء، کتنی خلفاء تیار ہوئے. مفتی محمود اور فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں. اس کچے گھر سے. کوئی بڑی کوٹھی نہیں تھی، کوئی بڑا بنگلہ نہیں تھا، کچا گھر تھا. کیا تھا؟ کچا گھر. کچا گھر.
اس لیے کہ اپنی دیوار کوئی تھی ہی نہیں ہے، اوپر ایسی تھوڑی سی جگہ اوپر ٹین ڈالا ہوا بس. آپ نے تو دیکھا ہے، یوں سب نہیں دیکھ سکا. اب وہ کسی مرید نے پیچھے خرید کر کچھ تھوڑا ایک سائڈ میں دے دیا ہے تو مولانا تعالیٰ صاحب کا ادھر حجرہ بن گیا. تو وہ بھی چھوٹا سا حجرہ، تھوڑا آگے مہمان کوئی رہ جاتے ہیں، وضو کرنے کی جگہ ہے بس. وہ بھی کسی مرید نے حضرت مولانا تعالیٰ صاحب حج کو گئے ہوئے سے پیچھے سے کر دی تھی گرم سب، ورنہ مانتے ہی نہیں تھے. شیخ کہیں گئے اور پیچھے سے جو ہے انہوں نے کہا یہ جو یہاں دری تھی ٹوٹی ہوئی تھی جس پر مہمان بیٹھتے تھے، تو کسی نے وہ دری بدلا کر نئی دری ڈال دی. شیخ آئے، کہا ہماری دری کہاں ہے؟ کہ مہمان کو ڈانٹا، کہا تجھے کس نے کہا؟ اس کا اپنی دری اٹھا کر لے جا، وہ میری پرانی دری جو ٹوٹی ہوئی وہ ڈال دو یہاں. شیخ فرماتے ہیں آپ بیچ میں 12 سال حضرت شیخ نے ایک ہی لنگی میں گزارے. رحمت ہے لنگی چھو سے 12 سال ایک ہی لنگی میں گزارے. پھر جب وہ پرانی ہوگی اس کا دستار بنا لیا، اپنا رومال بنا لیا 2 کا. سمجھے؟ ان لوگوں نے دین کا کام کیا. اور مرید کیسے کیسے تھے، چاہتے تو آتا تھا فوراً طالب علموں پر خرچ کر دیتے، لوگوں پر خرچ کر دیتے، مہمانوں پر خرچ کر دیتے. سمجھے نہیں؟ کیا کرنا کیا ہے، کرنا کیا ہمیں اس دنیا میں؟ ہمیں وہی کرنا جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہمارے بزرگوں نے کیا. کہتے ہیں نا بزرگوں کو ہم مانتے، کون مانتا ہے بزرگوں کو؟ کون مانتا ہے بزرگوں کو؟ شیخ العالم کے پاس کتنے کوٹھے تھے، کتنے بنگلے تھے، کتنی کوٹھیاں تھیں. حمزہ مخدومی کے پاس کتنی کوٹھیاں تھیں. بڑے کہتے ہیں نا ہے اولیاء چھو ہے بچو اولیاء مانو بچو خوش اعتقاد بچو اولیاء کو مان کہاں جھوٹ، سب جھوٹ فرار مارتے ہیں. اس کے پاس کیا تھا؟ اپنا وقت گزار گئے. خواجہ اجمیری جب ہندوستان میں آیا ان کا استقبال کیا، بہت بڑا استقبال ہوا. سارے لوگ ان کے استقبال کے لیے نکل گئے. سائے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی. اب کہاں جائے، دھوپ سخت، راجستھان جیسی دھوپ. تو آ کر ایک درخت دیکھا تھا سائے دار اچھا ہے تو اس کے نیچے بیٹھ گئے. ادھر سے ایک آدمی آیا، اٹھ، کون ہے تو یہاں؟ اٹھ یہاں درخت کے نیچے سے. اب جائے کہاں؟ قریب تو اچھا درخت سائے دار تھا نہیں، جو تھی جھاڑیاں تھی کانٹے دار تھیں. چلے اٹھ کے اس نے 1-2 ٹھونٹے بھی مارے. اس آدمی نے اندر چلے گئے، جا کر معمولی کانٹے سے اس کے نیچے گھس کر سائے میں، دوپہر کی دھوپ راجستھان کی سخت گرمی کی بیٹھ گئی. اس نے کہا یہ مہاراجا جے پال کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے. کس کے؟ مہاراجا جے پال کے اونٹ بیٹھتے ہیں یہاں. اس پر تو بیٹھے گا. حضرت تم بیٹھ گئے، اونٹ آ کر بیٹھ گئے. وہاں جب اٹھنے کا ٹائم آیا حضرت نے کہیں سے پانی وانی دیکھا، نماز کے لیے مصروف ہو گئے. زور کی ٹائم اس نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا، کہاں اٹھتے اونٹ؟ وہ تو بیٹھ ہی گئے نا. پھر بیٹھ ہی گئے، پھر کہاں اٹھتے اونٹ وہ؟ ٹھیک ہے نا. اس طرح جھاڑیوں کے نیچے خواجہ اجمیری نے باتیں کی. استقبال ہو گیا، کوٹھی بنا کر دی تھی، دعوت کی تھی لوگوں نے. بولو نا.